الحمد لله كلما حمده حامد وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے، بہت بڑی نعمت کہ اللہ کی کتاب، آخری کتاب، وہ انسانوں کے درمیان محفوظ شکل میں موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو یہ چیز کہ اس دنیا میں اللہ کی کتاب محفوظ شکل میں موجود ہے، اور یہ کہ اللہ کی کتاب کے محفوظ ہونے کی وجہ سے اللہ کا بھیجا ہوا دین محفوظ ہے۔ تو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب محفوظ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین محفوظ ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت محفوظ ہے۔ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ انسان گمراہی میں کتنی ہی آگے بڑھ جائیں، وہ اندھیروں میں کتنا ہی زیادہ بھٹک جائیں، لیکن امید کی ایک بہت ہی روشن کرن موجود ہے اللہ کی کتاب کی صورت میں، کہ جب بھی انہیں ہدایت کو تلاش کرنے کا خیال آئے، جب بھی ان کے اندر سے پیاس ان کو اکسائے اور وہ اللہ کا دین تلاش کرنا چاہیں، اللہ کی ہدایت ڈھونڈیں، تو اللہ کی ہدایت اس دنیا میں موجود ہے ان کے لیے۔ تو یہ سارے انسانوں پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اسی طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے تو بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ امت مسلمہ کے افراد، اگر ان کے اندر کچھ گمراہی آ جائے، اگر وہ ان کے اندر انحراف آ جائے، دین سے دوری آ جائے، اگر وہ بھٹک جائیں، اگر وہ کسی مسئلے میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں، تو اس سب کے باوجود اللہ کی کتاب موجود ہے جہاں اللہ کا دین محفوظ ہے، اور وہ اس کی طرف کبھی بھی رجوع کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کی اصلاح کا بہت ہی بڑا انتظام قرآن مجید محفوظ کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ حضرات، ہندوستان میں، اور بلکہ یہ تو پوری دنیا کی صورتحال ہے، مکہ مدینے کی بھی صورتحال ہے، یورپ اور امریکہ کی بھی صورتحال ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان کی بھی صورتحال ہے، کہ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہے ان کا دین، ان کا اپنا دین خطرے سے دوچار ہے۔ ان کے آنے والی، یعنی جو ان کی نئی نسل ہے، وہ دین سے دور ہو رہی ہے، اس کا دین خطرے میں ہے، اس کی دینداری خطرے میں ہے۔ اور یہ کوئی بے بنیاد اندیشہ نہیں ہے، اس اندیشے کے پیچھے بہت سارے قوی دلائل موجود ہیں، بنیادیں موجود ہیں۔ ابھی ہندوستان میں بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے نوجوان مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے تعلق سے، بعض واقعات کے تعلق سے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ گویا کی نئی نسل، اس کا دین، اس کی دینداری،
اس کا دین سے تعلق وہ شدید خطرات سے دوچار ہے، گویا ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور واقعات جگہ جگہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے حوالے ہیں جن سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ حضرات، یہ یقیناً فکر مندی کا موضوع ہے۔ ہمارے سامنے یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لے کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لی ہے کہ وہ ہمارے دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ہمیں اپنے دین کی حفاظت خود کرنا ہے، یہ ذمہ داری اس نے ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کا دین محفوظ رہے، ہماری نئی پلنے والی نسلوں کا دین محفوظ رہے، تو اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی، ہمیں خود تدبیریں اختیار کرنی ہوں گی، حفاظتی تدبیریں۔ تو اللہ کے دین کی روشنی میں، اللہ کے دین سے مدد لیتے ہوئے، اللہ کے دین کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیں اپنے دین کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اور میں آج کے اس موقع پر اسی ذمہ داری کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ حضرات، اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کی، نئی نسل کی، اپنے سماج کی دینداری کی حفاظت کے لیے، دین سے تعلق کی حفاظت کے لیے سب سے ضروری چیز وہ دین کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین کی دعوت کا آغاز کیا اور لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہوئے، تو پہلے ہی دن سے دین کی تعلیم کا بھی سلسلہ شروع کر دیا۔ یعنی جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں داخل ہوئی، سب سے پہلی مسلمان خاتون، جیسے ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں داخل ہوئے، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں داخل ہوئے، اسی لمحے سے ان کی دینی تعلیم کا، دینی تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو اپنی پہلی تعلیم گاہ بنا کر، پہلا مدرسہ، پہلی درسگاہ بنا کر نئے داخل ہونے والے تمام مسلمانوں کی دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور اس میں بہت زیادہ وقت لگایا، اور پھر یہ آخر تک یہ دین کی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ لوگوں کے دین کی حفاظت ان کی دینی تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ لیکن اس کے سلسلے میں ہمارے یہاں ہم لوگوں کے درمیان کوتاہی اس درجے کی ہو گئی کہ اس ذمہ داری کو خود قبول کرنے کے بجائے ہم دوسروں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دین کی تعلیم دیتے تھے اپنے صحابہ کو، پھر صحابہ دوسرے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے اسلام لانے کی خبر سن کر ان کے گھر پر پہنچے تو وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تعلیم اس گھر میں دے رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو، ان کے بہنوئی کو، اور ایک اور صحابی کو۔ تو دین کی تعلیم کی ذمہ داری خود قبول کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی تعلیم، کہ اگر مجھے کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے تو میں خود دین سیکھوں گا، اور پھر بحیثیت والدین کے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی ذمہ داری۔ اس سلسلے میں والدین کا رویہ بھی دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کا ہوتا ہے۔ ہمارے اندر کبھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں، تو ہم یا تو کوئی اسکول ایسا ڈھونڈتے ہیں جہاں عام تعلیم کے ساتھ دین کی بھی تعلیم ہو جائے، اور یہ سمجھتے ہیں اس میں داخلہ دلا کے کہ ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، یا پھر ہم کسی اتالیق کو، استاد کو تلاش کرتے ہیں جو ہمارے گھر آ کر ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم دے دے، اور یہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ ذمہ داری کو ٹالنا ہے، دوسرے پر ڈالنا ہے۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کی علامتیں نہیں ہیں۔ ذمہ داری قبول کرنا یہ ہے کہ آپ بحیثیت والدین کے
باپ بھی اور ماں بھی اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی ذمہ داری قبول کریں۔ اگر آپ کو دین معلوم ہے تو بیٹھ کر ان کو سکھائیں، بتائیں۔ آپ ان کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں، آپ ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، آپ ان کو سیرت کی کتابیں پڑھائیں، سیرت کے واقعات سنائیں، آپ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں۔ آپ یہ کام کریں بیٹھ کر۔ دوسروں کے اوپر آپ نہیں ڈال سکتے اس ذمہ داری کو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی اہمیت ہے، آپ اسکول تلاش کریں جہاں دینی تعلیم ہو، آپ گھر پہ بھی دینی تعلیم کے لیے ایک معلم رکھیں، لیکن اس کے باوجود آپ خود بھی یہ کام کریں اور اس کے لیے الگ سے وقت نکالیں۔ آپ جائیں اپنے گھر اور ایک جائزہ لیں، صرف 3-4 سوالات کا جواب تلاش کریں کہ کیا آپ کے بیٹے نے جو بالغ ہو گیا ہے اس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیا، یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اس کا معمول ہے؟ کیا آپ کا بچہ جو اب 8ویں 9ویں 10ویں کلاس میں پہنچ رہا ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھ لی ہے؟ کیا آپ کے بچے نے کم سے کم 40 صحیح حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیا ہے؟ یہ 2-3 سوالات، 3-4 سوالات، ان کے جواب تلاش کیجئے اپنے بچوں کے درمیان، اپنے گھر کی عورتوں کے درمیان، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے درمیان۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسے جوابات آئیں جو آپ کی نیند اڑا دیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب بڑے بڑے کورسز کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس نے نہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، نہ اس نے صحیح حدیثوں کا ترجمہ پڑھا، نہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی، نہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی، اور نہ اسے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہے، اور اگر معلوم بھی ہے تو اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ نماز میں کیا پڑھتا ہے۔ اتحیات کا مطلب نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں کون اس کی ذمہ داری لے گا، کون کرائے گا؟ تو دینی تعلیم، دینی تربیت، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایمان کی تعریف یاد کرا دی یا معلم نے آ کے یاد کرا دی، لیکن کیا ایمان ایک شعوری کیفیت اس کے اندر پیدا کر رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا یہ بات اس کے ذہن میں بٹھائی گئی ہے کہ وہ کبھی برائی کو دیکھے تو اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟ تو ان سوالوں کا جواب تلاش کریے، اپنے گھر کے بچوں کا جائزہ لے کر، اپنے گھر کے چھوٹوں کا، عورتوں کا، اور خود اپنا جائزہ لے کر۔ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم خود دے سکیں، تو پھر آپ خود بچے کو لے کر کسی جگہ جائیے جہاں آپ کے ساتھ بچہ سیکھے، آپ سیکھیے، بچہ سیکھے۔ آپ کتاب خریدیے، آپ پڑھ کے بچوں کو سنائیے، بچہ پڑھ کے آپ کو سنائے۔ آپ کے گھر کے اندر دین سیکھنے سکھانے کا ایک ماحول روزانہ ضرور قائم ہونا چاہیے، کسی بھی وقت، لیکن آدھے گھنٹے کا، اس سے کم، اس سے زیادہ، روزانہ ایک ماحول تو نظر آنا چاہیے کہ آپ کے گھر میں دین کی تعلیم کا بھی کچھ انتظام ہے، اس کے لیے بھی کچھ جگہ ہے، بہت ساری چیزوں کے علاوہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، اس میں سے دین سیکھنے سکھانے اور گھر میں دینی ماحول بنانے کے لیے کچھ تو وقت ہونا چاہیے خاص۔ اسی طرح سے آپ اپنے بچے کے ساتھ جمعے کا خطبہ سننے آئے، آپ تلاش کریں کہ کس مسجد میں جمعے کا خطبہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، زیادہ اس میں دین کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، وہاں لے کر اپنے بچے کو جائیں، آپ بھی سنیں، بچہ بھی سنیں۔ آپ علماء کی ایسی مجلسیں تلاش کریں جہاں پر کہ وہ دین کا درس دے رہے ہوں، درس کے حلقے ہوں،
وہاں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسجدوں میں لوگوں کو بچوں کو اپنے ساتھ لانے کا شوق ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں، خاص طور سے جمعے کی نماز میں۔ لیکن ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یا نوٹ کرنے کی ہے، خود اپنے سلسلے میں ہر ایک احتساب کرے کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، خطبہ نہیں سمجھنے کی عمر میں، تب تو لوگ ان کو زیادہ شوق کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے، 20 سال کے، پھر آپ کو یہ اہتمام نظر نہیں آتا ہے یا کہ بہت کم نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے نوجوان بچوں کو یا اس کے آس پاس کمسن بچوں کو، سمجھدار بچوں کو لے کر آئیں مسجد، اپنے ساتھ بیٹھیں، خطبہ سنیں، نماز کے بعد پھر خطبے کے موضوع پر آپس میں ڈسکشن کریں کہ کیا باتیں ہوئی ہیں، ان کو یاد کریں، ایسی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ حالانکہ یہ دین کو سیکھنے کا، دین سے تعلق کو مضبوط کرنے کا، دین کی تعلیم کا بہت ہی طاقتور انتظام ہے، خدائی انتظام ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انتظام ہے۔ تو یہ صورتحال پیش نظر آنی چاہیے۔ نمازوں میں، فجر کی نمازوں میں تو خاص طور سے گھروں سے بوڑھے نکلتے ہیں، نہ تو نوجوان نکلتے ہیں اور نہ چھوٹے بچے نکلتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ آپ جب بھی گھر میں ہوں اور نماز کا وقت ہو، آپ نماز کے لیے گھر سے جب بھی نکلیں تو آپ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ مسجد آئیں۔ مسجد میں آنا آپ کا اور آپ کے بچوں کا یہ یقینی ہونا چاہیے۔ آپ کہیں آفس میں ہیں، وہاں سے مسجد جا رہے ہیں، الگ بات ہے، لیکن آپ گھر سے نکلیں اور آپ کے بچے آپ کے ساتھ مسجد کے لیے نہیں نکلیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دین کی حفاظت کے سلسلے میں آپ فکر مند نہیں ہیں، سیریس نہیں ہیں۔ اور ایک یہ تو بچوں کے تعلق سے، دین کی تعلیم کے تعلق سے، ایک اہم چیز جو ہے وہ عملی نمونے کی ہے۔ سماج دیندار رہے، خاندان میں دینداری رہے، گھر میں دین کی آب و تاب رہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ دیندار ہونے کا، یعنی خود دین کا نمونہ پیش کرنے کی ذمہ داری لیں۔ سماج میں جتنے لوگ زیادہ دیندار ہوں گے اتنی ہی دینداری بڑھے گی۔ اس سلسلے میں عام طور سے ہمارے ہاں منفی سوچ پائی جاتی ہے ایک طرح کی، یعنی ہمارے ہاں کیا سوچ ہے، یہ محاورے آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملیں گے کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو اگر تالاب میں گندی مچھلی ہے، سماج میں کوئی گندا آدمی ہے تو آپ کی فکر مندی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ محاورہ بھی ہے کہ ایک پیالے دودھ کو ایک زہر کا قطرہ خراب کر دیتا ہے، تو یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن یہ تالاب کی مچھلی، دودھ، زہر کا قطرہ یہاں تک درست ہے۔ انسانی معاشرے کے سلسلے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ انسانی معاشرے کے سلسلے میں جو مکمل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک خراب آدمی سماج کے بہت سے لوگوں کو خراب کرتا ہے اور ایک اچھا آدمی سماج کے بہت سے لوگوں کو اچھا کرتا ہے۔ تو اگر سماج میں ظاہر ہے کہ تالاب گندا تالاب ہے، ایک اچھی مچھلی تالاب کو صاف نہیں کر سکتی، زہر کا پیالہ ہے، ایک دودھ کا قطرہ اس کے زہریلے پن کو دور نہیں کرے گا، لیکن ایک انسانی سماج میں ایک اچھا آدمی بہت دور تک اپنے اثرات پہنچاتا ہے۔ تو اچھا بننے کی ذمہ داری قبول کرنا، دیندار بننے کی ذمہ داری قبول کرنا، یہ اس آدمی کے لیے بھی بہت دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے، اور پھر اس کے اثرات گھر پہ، خاندان پہ، سماج پہ پڑتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی بااخلاق ہے تو اس کے اخلاق کی روشنی بہت سارے لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر ایک آدمی دیندار ہے تو اس کی دینداری سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ لوگوں کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر
لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، سچی توبہ کرنے والے کو دیکھ کر لوگ توبہ کرتے ہیں اور لوگ سچی توبہ کرتے ہیں۔ واقعات میں آتا ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض بہت بگڑے ہوئے تھے، انہوں نے سچی توبہ کی تو پھر ان کو دیکھ کر بے شمار لوگوں نے توبہ کی، اپنے اپنے گناہوں اور اپنے اپنے جرائم سے اور اپنی سابقہ زندگی سے۔ تو یہ بات کہ سماج میں دینداری پھیلے بہت اچھی خواہش ہے، گھر میں دینداری ہو بہت اچھی خواہش ہے۔ یہ خواہش سچی ہے، اگر یہ محض اچھی خواہش نہیں ہے بلکہ سچی خواہش ہے تو پھر آپ خود دیندار بننے اور خود دین پر عمل کرنے والا اور با اخلاق، با کردار اور ایک اعلیٰ انسان بننے کا، ایک اچھا انسان بننے کا فیصلہ کریں۔ خاندان میں کتنا ہی بگاڑ ہو، سماج میں کتنا ہی بگاڑ ہو، آپ کا یہ فیصلہ کہ میں دین پر پورے طور پر عمل کروں گا، میں دینی اخلاق کی تصویر پیش کروں گا، پورے سماج پر اچھا اثر ڈالے گا۔ تو فیصلہ اصل میں آپ کو کرنا ہے، آپ کو شکوہ خالی نہیں کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اور جب آپ فیصلہ کر لیں گے تو ایسے ہر جگہ فیصلہ کرنے والے اور ہر چراغ سے پھر چراغ جلیں گے۔ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ سماج میں گندے لوگ بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ سماج میں اچھے لوگ کم ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کمی کو سب سے پہلے دور کرنا ہے، کیونکہ اس کمی کو ہم دور کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے، ہمیں فیصلہ کرنا اپنے بارے میں۔ تو کم سے کم اچھے لوگوں کی کمی کو تو ہم دور کر سکتے ہیں اپنے فیصلے سے، اور جب اس کمی کو دور کریں گے تو پھر برائی سمٹے گی، کم ہوگی۔ تو حضرات میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اس دین کی طرف رجوع کر کے ہم اپنے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین کی حفاظت ہم کو کرنی ہے، اپنے ملک میں دین کی حفاظت ہم کو کرنی ہے، آنے والے نسلوں کی دین کی حفاظت ہم کو کرنی ہے، اور اس کی ذمہ داری ہمیں خود قبول کرنا ہے، اپنے سلسلے میں بھی اور اپنے متعلقین کے سلسلے میں بھی، اپنے سماج کے سلسلے میں بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پسند کے مطابق، اپنے رضا کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔